یا رسول اللہ تنظیم کے سربراہ جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں. ایک میرے پاس خبر یہ بھی ہے کہ ایک نئی جماعت، کیونکہ آپ نے تیسرے نمبر پر این اے 120 میں ووٹ حاصل کیے تھے، آپ کی جماعت نے لبیک پاکستان جو پولیٹیکل جماعت آپ رجسٹر بھی ہو گئی ہے، اس کے مقابلے میں صدقے یا رسول اللہ بھی کوئی جماعت آپ کے مقابلے پر آئی ہے. اس کی خبر ہے آپ کو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تیار کروائی ہے. جی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. بہرحال اب حکومت اس طرف بھی آ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں لاکھ جماعتیں لے آئیں، ان جماعتیں تو نظریہ سے جی اچھا یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب جو نئے وزیر داخلہ اب بنے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک تکنیکی مسئلہ تھا اور قانونی طور پر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ چلے کوئی وسوسہ نہ ہو اس لیے ہم یہ واپس لے آئے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یہ جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے اور اس پر آرٹیکل بھی بہت لکھے گئے ہیں. یہ بہت بڑی سازش تھی جو امت مسلمہ نے ان کی اس سوچ اور فکر کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیا. اسی پر وہ سیخ پا ہے. رینجر نے ان کو روکا، وہاں تو چو چو کر کے واپس چلے آئے. اب انہوں نے دیکھا کہ مولوی جو ہیں ان کو ہم دبا دیں گے تو پورا پیڑا اور تے پھکیاں اور یہ بات تو غلط ہے نا. درد کہیں اور سے اٹھا اور پورا شریعت اسلامیہ پر برس پڑے. پتہ چلتا تھا کہ یہ وقت کا کوئی قاضی القضات بول رہا ہے اور سارے فیصلے خود جہنم کے فیصلے بھی حدیثیں سنا رہا تھا اور خود جو ہے وہ جنت کی باتیں بھی کر رہا تھا. پھر رسول اللہ کی پوری شریعت کی نفی بھی کر رہا تھا کہ ہم نے اس دنیا کو جنت بنانا ہے. یہ بالکل رسول اللہ کی سیرت طیبہ اور اسلام کی روح کے خلاف اس نے بات کی ہے. جب رسول اللہ نے خود جہاد فرمایا اور مکہ مکرمہ کے اندر حضور جو تلوار کے ساتھ داخل ہوئے تو یہ جہاں امن ہی امن ہے، اور یہ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جناب ہم نے دنیا کو جنت بنانا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جنت اور دوزخ کا تصور کیا ہے، اور یہ سارا درد اس کو کہیں اور سے اٹھا ہوا ہے. اور یہ اس نے مولویوں کو کہ یہ ہم نے گلی محلوں میں فتوے تھوڑے دینے ہیں، گلی محلوں میں فتوے نہیں دینے. اس کو یہ بات سمجھ ہونی چاہیے. علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کا دفاع کرے. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ دنگا، فساد اور جناب تنگ نظری، یہ ساری باتیں آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اب جو آپ وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں، دنگا آپ نے خود شروع کیا، فساد آپ نے خود شروع کیا اور نفرت آپ نے خود شروع کی. اور جب آپ کا وہ داؤ نہیں چلا تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اس کو علماء کی طرف پھیر دیا. تو ٹھیک ہے، ریاست ہم نے بھی یہی کہا کہ قاضی جو ہے اس کو حق ہے کہ وہ تعزیر کے طور پر جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تعزیری طور پر قاضی کو یہ حق ہے کہ 1 کوڑے سے لے کر 39 کوڑے مارے، اور آخر میں قاضی کو یہ بھی حق ہے کہ اس بندے کو دنیا سے ہی ہٹا دے. جی لیکن علامہ صاحب ان کو ساری علامہ صاحب آج تو 3 لوگ تھے کابینہ کے، وزیر قانون بھی وہاں پر موجود تھے، وزیر داخلہ احسن اقبال بھی تھے، ایک بریسٹر ظفر اللہ صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون مذہبی جماعت ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا احسن اقبال نے کہ جی ہم تو ختم نبوت کے بارے میں اگر کوئی ختم کرنے کا سوچے گا بھی وہ بھی کفر ہے. تو خود یہ باتیں بھی کر رہے تھے. لیکن میرا ایک سوال یہ بھی ہے، آپ اس بارے میں روشنی ڈالیے کہ آج احسن اقبال پر تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں، تو انہوں نے کہا ہم دیکھ لیں گے ان کو پکڑیں گے جو لوگ کر رہے ہیں. تو جب ناموس رسالت کے معاملے پر سوشل میڈیا میں اتنی زیادہ بےہودگی تھی اس وقت، تب یہ لوگ کہاں تھے؟ جی یہ اس وقت ان کے حمایتی تھے اور ان کو چھڑانے میں نون لیگ کا بہت بڑا کردار ہے، اور سابق وزیر اعظم کی بیٹی کے ایما پر ان تمام بلاگر کو چھوڑا گیا. جو 1 سیکنڈ کی بھی گستاخی کوئی مسلمان اپنے کانوں سے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اس وقت یہ چپ تھے، ادھر جائیں. آج جب اس کی اپنی بات آئی تو بفر گیا، اور ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، ہم سے یہ آپ کے ٹی وی پر آ کر یہ بات کرے. اس کو تو خود احسن سیغہ بھی نہیں آتا، اس کو اگر آتا ہے تو یہ بھی گردان سنائے کہ احسن یحسن احسان کا مطلب کیا ہے. یہ بات اقبال اس کو سیغہ نہیں آتا، اور یہ جو ہے دعائے قنوت بھی آ کر حضرت صاحب سنا دیں جو مفتی اعظم بنے ہوئے تھے اور ہمیں روک رہے تھے. اور یہ بات احسن اقبال صاحب کو ہم بالکل ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیوٹی تمہاری نواز شریف نے لگائی ہے، اور علماء کی ڈیوٹی جو ہے رسول اللہ نے لگائی ہے. میرے آقا و مولا نے بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا،
اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ حالات مقابلہ نہ کر سکے تو وہ قوم کے ساتھ مل گئے, اچھائی برائی جو ہے ان کی نزدیک ختم ہو گئی. تو میرے آقا مولا نے یہ ٹیک لگا کر بات فرمائی, اور جب اپنے علماء کی باری آئی تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے, فرمایا لا والذی نفسی بیدہ, جی فرمایا نہیں ایسی بات نہیں, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میری امت کے علماء نے کیا کرنا ہے, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, فرمایا حالات جیسے بھی ہوں اے میری امت کے علماء تم نے ہمیشہ اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے, اور کیا کرنا ہے, وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ, اور ظالموں کا ہاتھ بھی پکڑنا ہے. یہ ہمارے آقا و مولا نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. وَلَتَأْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا, کہ جو حق سے دائیں بائیں جائے, ختم نبوت کے اندر تبدیلی کرنا چاہے, تو میرے آقا نے فرمایا اس کو حق کی طرف واپس لاؤ. وَلَتَكْسُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ كَسْرًا, اور اگر کوئی حق کے مقابلے میں آئے تو اسے بچھاڑ کر اسے حق کے اوپر قائم کرو. اگر یہ تم بات نہیں کرو گے تو جس طرح بنی اسرائیل کی علماء پر اللہ نے لعنت فرمائی, حضور نے فرمایا میری امت کے علماء پھر اللہ تمہارے اوپر بھی ایسی لعنت فرما دے گا. اس لیے احسن اقبال صاحب ہمیں یہ بات نہ پڑھائیں, ہم نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے, بات اپنی بتائیں. رینجر کے خلاف تم باتیں کر رہے ہو, کیا یہ ریاست کا یہ تمہیں حق بنتا تھا کہ تم اتنے بولے ہو رینجر کے خلاف؟ تمہارا لیڈر پنڈی سے لے کر لاہور تک سپریم کورٹ کے خلاف بولا, فوج کے خلاف بول رہا ہے کہ ہم ایسے کر دیں گے, ہم ایسے کر دیں گے. بتاؤ اس وقت تمہاری وہ سارے ریاست کدھر گئی تھی؟ اور یہ ساری باتیں اب جب دین کی باری آئی تو تم کہہ رہے تو ہم دیکھ لیں گے, تو ہم بھی میدان میں حاضر ہیں. ستم کر دھرا ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اچھا علامہ صاحب ایک اور بات کہ نواز شریف کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, ان کو اسمبلی سے نکالا گیا تو پوری جی ٹی روڈ پر, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا احتجاج, ایک بیانات, لیکن یہاں الیکشن بل سے انہوں نے ختم نبوت کا سیکشن تک نکال دیا, قادیانیت کے بارے میں نکال دیا, لیکن اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک تکنیکی معاملہ تھا, اس پر احتجاج نہیں. نواز شریف کو نکالا تو احتجاج, ختم نبوت کو نکالنے تو خاموشی. جی, اور اس کے نکالنے پر لالے موسیٰ میں بچہ بھی شہید ہو جائے تو وہ ایک آدمی کہتا ہے یہ جمہوریت کا پہلا شہید ہے, اور ہم ختم نبوت پر صرف بات کریں تو کہتا ہے فتویٰ دینے کو کسی کو حق نہیں ہے, فتویٰ دینے کو علماء کو ہی حق ہے. یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور میں کہ اے اہل ایمان, اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو اہل حق سے پوچھو, اہل علم سے پوچھو, اس لیے کہ تم کہیں کسی غلط راستے پر نہ چل پڑو. تو کیا ایسے لوگوں سے ختم نبوت کا مسئلہ پوچھیں گے؟ اب بھی حسن اقبال صاحب کہتے ہیں نا کہ ہمارے نزدیک مرزائی کافر ہیں, کرے نا ٹی وی پر بیٹھ کر, وزیر قانون بھی کہے, بیرسٹر ظفر اللہ بھی کہے, یہ سارے, نواز شریف بھی کہے, وہ تو کہتا ہے میرے بہن بھائی ہے. تو بتاؤ ختم نبوت پر کیا ایمان ہے؟ جو ختم نبوت کا دشمن ہے اس کو تم بہن بھائی کہتے ہو, اور پھر کہتے ہو کہ ہم بالکل اس پر کبھی کوئی جو ہے وہ دوسری بات نہیں ہو سکتی. بات تو تم نے کر دی ہے, ہمارے وہ بہن بھائی ہیں. جب رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر تمہارا بہن بھائی ہے. جی, یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف ہے کہ کچھ لوگ دہشت گردی پھیلانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ مزارات پر جانا خدا نخواستہ یہ شرک ہو جاتا ہے, اس طرح کرو گے شرک ہو جائے گا, اور اس طرف ابھارتے ہیں. یہ اس کی آڑ میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے, اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے, اور یہ ختم نبوت معاملے کو اس سے اس طرح لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں. اس بارے میں کلیئر کر دیں کہ یہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے دینا کسی بھی دوسرے شخص کے بارے میں وہ غلط ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ختم نبوت کے معاملے پر تو اجماع امت ہے, تمام کسی بھی مسلک سے کسی کا تعلق ہو, اس پر تو کوئی سمجھوتا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج تک علماء یہاں موجود رہے, وہ کہتے رہے مزارات پر نہیں جانا, قوم جاتی رہی. اس پر کتنے قتل ہوئے آج تک مجھے یہ بتائیں. میں اس مسجد میں رہ رہا ہوں, مجھے بھی تقریباً 30 سال ہونے کو ہیں, بتائیں ایک تھپڑ بھی کسی بندے کو پڑاؤ. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی مولوی دنگا کر دیں گے. فساد تو یہ ہے کہ پنڈی سے لاہور تک فوج کے خلاف بک بک کرنا اور کہنا کہ جناب یہ ملک جو ہے کسی سانحہ سے دوچار ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مجھے یہ اس لفظ کا معنی بتائیں. نواز شریف کہتا ہے کہ اگر یہ ہمیں نہ چلنے دیا گیا تو ملک سانحہ سے دوچار ہو جائے گا. اس کی وضاحت حسن اقبال بھی کرے, اور شاید خاقان عباسی بھی کرے, اور شہباز شریف بھی کرے, پوری نون لیگ بھی کرے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, مودی کی بولی کیوں بول رہے ہیں. اور میرے پاس یہ کتابیں پڑھی ہیں پارلیمنٹ سے بازار حسن تک, اور یہ بھی پڑھی ہے پارلیمنٹ سے اس بازار تک. اس میں بڑے پردہ نشینوں کے نام ہے.
ہاں یہ ہمارے بارے میں مت بات کریں، ہماری یہی ہوگی نا، میں نے کوئی سخت بات کر دی ہوگی یا کوئی شریعت کی بات کر دی ہوگی، لیکن پارلیمنٹ سے بازار حسن تک سب کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمیں پھر سارے نام پڑھ کر میڈیا پر سنانے پڑے اور ان کے کرتوت بھی اور ان کی تصویریں بھی دکھانی پڑے. لیکن اگر مقدمے کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے خلاف تو آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ احسن اقبال نے واضح کر دیا ہے، کیونکہ اب جب ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو اس پر وہ بڑے سخت ناراض ہیں. اب تو وزارت داخلہ بھی ان کے پاس ہے. جی ہم حاضر ہیں، جس طرح کا یہ کرنا چاہتے ہیں ہم سے بیٹھ کر، یہ اپنے ہماری علماء کو بھی بلا لیں، ہمیں بھی بلا لیں، اور اگر یہ کوئی مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے تو جانے بھی حاضر ہیں. ان کو کیا کوئی غلط فہمی، اب اتنی وضاحتیں کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ اور سب کچھ خود کر کے اور دنگا و فساد کا الزام جو ہے وہ علماء پر لگا رہے ہیں. یہ سب سے بڑے خود فسادی ہیں اس کو جنہوں نے پکڑتے کیوں ختم نہیں؟ نبوت کی شکوں کو چھیڑا. یہ آئیں بائیں شائیں کیوں کر رہے ہیں؟ جس بندے نے کیا ہے اس کی نشاندہی کریں. سارے کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑیں جس نے یہ کیا ہے، غلطی تھی، سازش تھی، بے نقاب کریں. روزانہ آ کے اسمبلی میں بول رہے ہیں، اس کے بعد تین بندے آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس کا نہیں بتا رہے کہ اس کے پیچھے تھا کیا. پھر وضاحتیں بھی دے رہے ہیں کہ نہیں یہ تکنیکی غلطی تھی، اس سے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا تھا، پھر بھی ہم واپس لے آئے تاکہ کوئی وسوسہ نہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. اس لیے جو فرق نہیں پڑتا تھا تو پھر واپس، یہ تو بالکل تک ہی نہیں بنتی. فرق نہیں پڑتا تھا تو پھر واپس کیوں لیا؟ فرق نہیں پڑتا تھا تو پھر ہمیں بلا لیتے اور ہمیں مطمئن کرتے، پوری قوم کو مطمئن کرتے. اب جو ایسے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کا فیصلہ تھا. یہ سب تو چند تھے نا، پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے تو مسئلہ ختم نبوت پر کچھ بھی کوئی کسی کی بات نہیں سنی جا سکتی. یہ تو چند تھے نا جی، سارے ہی اس میں تھے، تو سارے جو ہے وہ غلط طرف. جی چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ نے وقت دیا. اور لگتا ہے کہ اب احسن اقبال صاحب کو واضح ہو گیا ہوگا کہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی شخص سوشل میڈیا کا غلط سہارا لے رہا ہے یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اب آپ کو کیوں خیال آ رہا ہے کہ غلط فتوے دیے جا رہے ہیں؟ کچھ کام تو بہت عرصے سے ہو رہے تھے، ختم نبوت کے بعد ہی آپ پر تنقید ہوئی ہے، تو اب آپ کو ہوش آیا ہے اور اب آپ سوشل میڈیا کے خلاف ہو گئے ہیں اور ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں. ایکشن لینا ہے تو جو لوگ دہشت گردی پھیلانے کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف لیں.